السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رکوع نمبر 15 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، التی جو کہ انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ واتقوا اور ڈرو، یوماً اس دن سے، لا تجزی نہیں بدلہ دے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی بھی نفس کو، شیئاً کچھ بھی، ولا یقبل اور نہیں قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل فدیہ معاوضہ، ولا تنفعها اور نہ ہی اس کو نفع دے گی، اس کو فائدہ دے گی، شفاعت سفارش، ولا ہم اور نہ ہی وہ ینصرون مدد کیے جائیں گے۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا اور نہ ہی ان سے فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی سفارش فائدہ دے گی اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب آزمایا ابراہیم کو، ربہ اس کے رب نے، بکلمات چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ پورا اترے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات میں آزمایا تو پس وہ اس میں پورا اترے۔ مختلف چیزیں بتائی تھیں اور اس کے اندر بتایا تھا کہ شرعی احکام مراد ہیں جس میں وہ پورا اترے ہیں، مثال کے طور پر مونچھیں کاٹنا، اس کے علاوہ ختنہ کرنا، بغل کے نیچے کے بال کاٹنا، تو اور بھی بہت سی تھیں، تو یہ ساری کلمات میں شامل ہیں، اور بھی مختلف اقوال تھے۔ قال تو فرمایا، حضرت ابراہیم نے فرمایا، انی اچھا یہاں پہ قول رب کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک آپ کو بناؤں گا، للناس لوگوں کے لیے، امام پیشوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام پیشوا بناؤں گا۔ قال تو حضرت ابراہیم فرمانے لگے، ومن ذریتی اور میری اولاد کو بھی یعنی پیشوا بنانا۔ قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا ینال نہیں پہنچتا، عہدی میرا عہد، الظالمین ظالموں کو۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالم لوگوں کو نہیں پہنچے گا یا پہنچتا، یعنی اگر آپ کی اولاد ظالم ہوگی تو اس کو میرا یہ وعدہ نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا، البیت بیت اللہ کو یا گھر کو، مثابتاً جمع ہونے کی جگہ، للناس لوگوں کے لیے، وامناً اور امن کی، اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے اور امن کی جگہ بنایا، واتخذوا اور یعنی حکم دیا کہ بنا لو، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام سے یہ خواہش ظاہر کی تو اللہ تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرما دی کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کے مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، وعہدنا اور ہم نے عہد لیا، وعدہ لیا، الی ابراہیم ابراہیم کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل سے، ان یہ کہ طہرا تم پاک رکھو گے، طہرا لفظ ہے، ٹھیک ہے، الف ہے، الف مدہ ہے تو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے، طہرا کہ پاک رکھو گے، بیتی ہے میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکاعی اور رکوع کرنے والوں، السجود اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو گے، میرے گھر کو پاک رکھو گے۔ وعید اور جب قول کہا ابراہیم نے، اور جب ابراہیم نے کہا، ربی اے میرے رب، اجعل بنا ھذا اس بلدن شہر کو، آمناً امن والا، ورزقو اور رزق دے، اہلہ اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات پھلوں سے، من جو کوئی آمن ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، کہا، اے میرے رب تو اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا جو کوئی ان میں سے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا۔ قول وما کفر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی کفر کرے گا، فأمتعہ تو پس میں اس کو فائدہ دوں گا، قلیلاً تھوڑا سا، ثم پھر اضطرہ اس کو مجبور کر لاؤں گا، الی عذاب النار دوزخ کے عذاب کی طرف۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں بس اسے جس نے کفر کیا اس کو تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر لاؤں گا یا کروں گا، وبئس المصیر اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ وعید اور جب یرفع بلند کر رہے تھے، ابراہیم یا اٹھا رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام القواعد بنیادیں، ہمارے ہاں عرب پنجابی میں بولا جاتا ہے، القواعد بنیادیں، من البیت بیت اللہ کی،
و اسماعیل اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی قواعد یعنی بنیادیں بلند کر رہے تھے، اٹھا رہے تھے۔ ادھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد یہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ بنائے ہے، جب کہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے ہیں انہوں نے بیت المقدس بنائی ہے۔ آگے ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول کر منا ہم سے، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما لے یہ یا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، انکا بے شک انت السمیع العلیم تو سننے والا جاننے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور تو ہم بنا مسلمین اپنا فرمانبردار اللہ کا اپنا یا اپنے لیے فرمانبردار بنا لے، ومن ذریتنا اور ہماری امت کو ہماری اولاد کو بھی امتاً ایک امت مسلمت اللہ کا اپنی فرمانبردار۔ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا اور ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے اور ہماری اولاد کو بھی ایک امت مسلمہ بنانا یا اپنی فرمانبردار امت بنانا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول کی ہیں، اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان نام سے ہم ایک امت موجود ہیں۔ وارنا اور ہمیں سکھلا مناسک کے حج یا عبادت کے طریقے، وتوب اور متوجہ ہو رجوع کر علینا ہم پر، اور ہمیں مناسک کے حج یا عبادت کے طریقے سکھلا اور ہم پر متوجہ ہو، انکا بے شک انت تو التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وابعث اور تو بھیج فیہم ان میں رسول منہم انہی میں سے یتلو تلاوت کرتا ہو علیہم ان پر آیاتی کا تیری آیات کی، ویعلمہم اور ان کو سکھلاتا ہو الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہو۔ اے ہمارے رب تو انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر آپ کی آیات تلاوت کرتا ہو اور ان کو کتاب اور حکمت سکھلاتا ہو اور انہیں پاک کرتا ہو۔ انکا بے شک انت تو السمیع العزیز غالب یا زبردست، الحکیم حکمت والا ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ اگر کوئی سوال رہتا ہے یا پوچھنا چاہتے ہیں آپ مثال کے طور پر یہاں پہ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو انہوں نے بیت المقدس بنائی ہے، یا کوئی بھی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔